السلام علیکم، دس از ڈاکٹر کومل عظمت، اور آج میں آپ سے اس بارے میں ڈسکس کروں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہمیشہ یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ان کو فیٹیگ ہو رہی ہے، پین ہو رہا ہے بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، لائک کوئی پن یا کوئی نیڈل جو سا ان کو چبھن سی محسوس ہو رہی ہے ہر وقت. تو اس طرح کا جتنا بھی پرابلم ہوتا ہے نا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ آپ کے وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کون سے وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ B12. میری پچھلی ویڈیو میں نے وائٹامن B12 میتھیکوباس کے کمی ہو جائے تو ہمارے پاس کیا کیا سائن اینڈ سمٹمز آتے ہیں، کیا علامتیں آتی ہیں پیشنٹ کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی مین کاز ہے، یعنی ایک بہت بڑا سمٹم ہے اس کا کہ اگر ہمارے اندر اس کی کمی ہو جائے تو سب سے پہلے تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی سرکولیشن پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا باڈی میں، جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں، ان کی فارمیشن میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو جب ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جائیں گے تو وہ ان کے اندر ہیموگلوبن ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کو، نیوٹرینٹس کو پوری باڈی کے اندر تھرو بلڈ سرکولیٹ کر کے پرووائڈ کرتا ہے. تو لازمی بات ہے پھر وہ سرکولیشن پرابلم ہو جائے گی، آکسیجن ہر باڈی پارٹ کو ملے گا نہیں اور کمپلیٹ بلڈ پہنچے گا نہیں، نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے تو کوئی بھی سیل اپنا پراپر فنکشن نہیں کر پائے گا. اس طرح سے سرکولیشن پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ ایسا ہے کہ اب کیونکہ اس کا نرو کنڈکشن میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آپ کی نرو کنڈکشن کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور اگر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو جائے اور اگر اس کو جلدی سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی نرو ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی کی پاؤں کی، ہاتھ کی کوئی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم کے اندر اپنی اس ڈیفیشنسی میں توجہ نہیں دی ہوتی یا ڈاکٹرز نے بتایا نہیں ہوتا، تو وہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی کوئی نہ کوئی نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ایسا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی ہاتھ یا پاؤں کی ایکٹیویٹی میں کمی آ رہی ہے اور آپ کو مسلسل پین رہ رہا ہے اور نمنس فیل ہو رہی ہے، یعنی سن ہوئے میں ہاتھ پاؤں، یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے بلڈ رک رہا ہے، کوئی بلاکیج فیل ہو رہی ہے، یہ سرکولیشن پرابلم ہوتا ہے، اس طرح کی جو فیلنگ ہوتی ہے. یا پھر بعض لوگوں کا تو مسل میس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا، یا پھر آپ ان کو کہیں بھی ہاتھ لگائیں تو ان کی جو سینسیشن ہے وہ لاس ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ لیتھارجی فیل کر رہے ہو، آپ تھکے تھکے سے رہتے ہو، سستی رہتی ہے آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل بھی کم ہو گئے اور وہ اچھے طریقے سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس وغیرہ پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہے، تو آپ کا سرکولیشن پرابلم بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کو سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میتھیکوبال کی ٹیبلٹ لیں. ٹھیک ہے، میکوبال کے نام سے بھی آتی ہے اور میتھیکوبال کے نام سے بھی آتی ہے، اور بھی بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو یہ ٹیبلٹ آپ 3 ٹائم لے سکتے ہیں. 500 mcg اس کی ڈوز ہوتی ہے اور اسے آپ 3 ٹائم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو 3 ٹائم لیں، اور اگر تھوڑا کم ہے اس سے تو 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. اب اگر کسی کو اگر بہت ہی سویئر پین ہونا شروع ہو گیا، اس سے چلنے کرنے میں پرابلم ہونا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ پین ہونا شروع ہو گیا، وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں کور کر پا رہے، زیادہ تر یہ اڈلٹس میں ہوتا ہے کیونکہ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو کڈنی کی بھی بیماری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر اور یہ سب بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، اور نرو ڈیمیج اور بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جونسون میں یہ پرابلم کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ میتھیکوبال لگوائیں یا نیوروبیون کے انجیکشنس لگوائیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک انجیکشن 2 دن چھوڑ کر لگوانا ہے، 2 دن کا گیپ جو ان سے لازمی ہونا چاہیے. تو 1 منتھ میں آپ نے 5 سے 6 انجیکشن لگوانے ہیں، اور یہ آپ کا اگر بہت سویئر پرابلم ہے تو آپ کو اس کا جو آرام آنا شروع ہوگا، جو اس کی ورکنگ ہوگی وہ تقریباً 6 منتھ تک جا کر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو کم پرابلم ہے تو اس کا 3 to 5 منتھ تک بھی اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا پھر اگر کسی کو تھوڑا نارمل پرابلم ہے، ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، تو وہ شروع میں انجیکشن 2 مہینے لگوا لیں اور اس کے بعد ٹیبلٹ پر آ جائے، تو پھر ٹیبلٹ جو ہے وہ اچھے سے ورک کرنا اسٹارٹ کر دے گی. تھینک یو، اللہ حافظ.